میں بہت مضبوط مرد تھا، مجھے کوئی مشکل نہیں ہراتی تھی، مگر شادی کے بعد اپنی بیوی کے قریب ہوتا گیا اور اس کی اتنی عادت ہوگی کہ مجھے اس کے بغیر رہنے کا سوچ کر کچھ ہونے لگتا تھا۔ دادی کے بعد میں اپنی بیوی کا عادی ہو گیا تھا، مگر اس کا اور میرا ساتھ بہت مختصر تھا۔ شادی کے بعد 3 سال بعد جب اچانک میری بیوی کی موت ہوئی تو مجھے لگا کہ میری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا، وہ غم میری رگوں میں جمتا جا رہا تھا۔ سیام نے بولتے بولتے سرد آہ بھری جمل اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کبھی ایسے ناکامی کا شکار نہیں ہوا تھا اور اپنے احساسات اور جذبات کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیتا تھا، مگر تب مجھے سنبھلنے میں کئی ماہ لگ گئے تھے۔ میں اپنے غم سے اتنا تھک گیا تھا کہ مجھے خود پر بھی غصہ آنے لگا کہ میں نے اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کا اتنا عادی کیوں کیا کہ اس کی موت کے بعد میں نکارا ہو کر رہ گیا تھا۔ سیام نے جمل کو حیران ہوتا دیکھ کر آہستگی سے اس کا دوسرا ہاتھ بھی تھام لیا تھا۔ میں ایسے ہی عجیب انسان ہوں، مجھے اپنی بیوی سے کی جانے والی محبت بھی غصہ دلانے لگی تھی۔ تب میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں دوبارہ کبھی شادی نہیں کروں گا، مگر تم میری زندگی میں آئی اور مجھ سے مسلسل ضد کرنے لگی تھی کہ تم نے جب بھی مجھ سے شادی کا ذکر کیا تم پر شدید غصہ آتا تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے تم مجھے ایک بار پھر ہرانا چاہتی ہو۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ اب شادی کا سوچ کر مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ میں نے تمہیں اتنی بار سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ تم جوان کم عمر لڑکی ہو، خوبصورت اور پڑھی لکھی ہو، تمہیں کوئی بھی چاہنے والا کامیاب مرد مل سکتا ہے۔ تم بھی پھر بھی مجھ سے شادی شدہ اور سخت مزاج مرد کے پیچھے آتی رہی۔ سیام کو ابھی تک اس بات پر حیرت ہوتی تھی جس روز تم نے میرے آفس میں چیختے ہوئے اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی، اور اس دن مجھے تم پر شدید غصہ آیا تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنی عزت کا خیال نہ کروں اور اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لے لوں۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میرے سکون کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن رہی تھی، مگر تمہاری بلیک میلنگ کی وجہ سے میں مجبور ہو کر رہ گیا تھا اور تم سے شادی کرنا پڑی۔ شادی کے بعد بھی میرا دماغ جلتا رہا اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں ایک چھوٹی لڑکی سے ہار گیا ہوں۔ بس اسی غصے اور نفرت میں مجھ سے وہ بھول ہو گئی تھی۔ سیام نے جمل کو دیکھا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اسے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا تھا اور بے آواز رو رہی تھی۔ سیام نے جمل کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ سیام اس کے ہاتھ چھوڑ کر اسے سینے سے لگانا چاہتا تھا، مگر وہ اسے دور سے دھکیل کر کھڑی ہوئی تھی۔ سیام نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ سب وضاحتیں، دلائل مجھے صرف بہانے ہیں۔ تم مرد ہوتے ہی ایسے ہو، تمہیں جس عورت پر اختیار ملے ایسے ہی وحشی بن جاتے ہو۔ تم سب مرد درندے ہو۔ جمل غصے سے چیخ رہی تھی۔ سیام کو اس کے الفاظ سے ناگواری کا احساس ہوا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور مانگ رہا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم مجھ سے اسی لہجے میں بات کرو۔ تم یہ الفاظ اپنے شوہر کے لیے کیسے استعمال کر سکتی ہو؟ سیام نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی اور بہت تو وہ چیخ ہی اٹھی تھی۔ کہا، ہاں، میں تم جیسے نام نہاد مرد کے لیے ہی یہ الفاظ استعمال کر رہی ہوں۔ تم گھٹیا اور نیچ مرد ہو جس نے میری بیماری اور میری کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ جمل کے ان الفاظ پر تو سیام کو ایک دم غصہ آیا تھا اور اس نے جمل کا بازو دبوچ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے اسے گھورا تھا۔ اگر دوبارہ تم نے میرے سامنے ایسی بکواس کی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ وحشی مرد کیسا ہوتا ہے۔ تم سے پہلے شادی کرنے کے لیے تڑپتی رہی، میرا جینا حرام کرتی رہی، اور آج مجھے گھٹیا بول رہی ہو۔ تم سے تو معافی مانگنے کا فیصلہ ہی غلط تھا۔ تم اسی قابل ہو، اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ سیام غصے سے دھاڑ کر ہی اس کے کمرے سے نکل گیا تھا اور اس نے ایک جھٹکے سے جمل کا بازو چھوڑا اور وہ لڑکھڑا گئی تھی۔ سیام وہاں سے جا چکا تھا اور جمل نیچے نیم جان سی وہاں پڑی روتی رہی تھی، اور اس نے ایسی زندگی کا تو کبھی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ وہ تو سیام کے ساتھ ایک اطمینان بھری زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر سب برباد ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سیام پہلے جیسا ہو گیا تھا، سخت مزاج، بے رحم، اور جمل کو دیکھتے ہی دیکھتے غصے سے بھر جاتا تھا۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ ابھی اور اسی وقت دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور مجھے اپنی شکل کبھی مت دکھانا۔ تمہیں اپنے کمرے میں بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک روز جمل دادی جان کی ضد پر سیام کے کمرے میں گئی تو وہ دوبارہ سے غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ اسے وہاں دیکھ کر غصے سے بھر گیا تھا۔ جمل گھبرا گئی تھی۔ مجھے دادی جان نے بھیجا ہے اور آپ کے کمرے میں کسی ملازمہ کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے دادی جان کا کہنا تھا کہ اس کمرے کی جھاڑ پونچھ اور صفائی مجھے کرنی چاہیے کیونکہ یہ میرے شوہر کا کمرہ ہے۔ جمل نے ڈرتے وضاحت دی تو سیام نے آنکھوں میں گویا خون اتر رہا تھا۔ تم بہانے کر رہی ہو،
تمہیں میرے قریب آنے کے میرے سامنے آتی ہو تو تاکہ میں ایک بار پھر تمہارے قریب آؤں اور پھر مجھے اپنے غصے میں تمہارے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کروں اور تم چیخ چیخ کر لوگوں میں اعلان کرو کہ میں ایک گھٹیا انسان ہوں اور تمہارا شوہر ظالم ہے، ظالم مرد ہے۔ تم صرف مجھے نیچا دکھانا چاہتی ہو اور تم نے پہلے بھی ایسے ہی کیا تھا، پہلے میرے پیچھے آتی رہی اور شادی کے لیے، اور پھر جب میں نے تم سے نکاح کر لیا، شادی کر لی اور شادی کے بعد تمہارے قریب آیا تو مجھے گھٹیا اور نیچ اور نہ جانے کیا کیا تم نے بولتی رہی۔ سیام نفرت سے چیر رہا تھا اور سمل اس کی بات سن کر ذلت کے مارے سر جھکا کر کھڑی رہی تھی۔ یہاں سے چلی جاؤ سمل، میں تمہارا چہرہ بھی دیکھنا نہیں چاہتا، اور اگر ایک بار پھر مجھے غصہ آیا تو میں وہی سب کچھ کروں گا۔ کر بیٹھا تو اس بار قسم کھا رہا ہوں کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، کیونکہ میں مزید تماشا نہیں بننا چاہتا۔ سیام نے اسے کمرے سے نکالا تو سمل اس کے الفاظ پر ہک بک رہ گئی۔ دادی جان نے ہمیشہ اسے نصیحت کرتی تھی کہ سیام کے دل میں جگہ بناؤ، لیکن اپنے شوہر کا مقام دو۔ اب سمل بھی تھک چکی تھی، وہ تو اپنے رشتے کو بحال کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ تو حد سے ہی اکھڑ چکا تھا۔ ان کے درمیان جو بھی غلط فہمیاں تھیں ان سب کو ختم کرنا چاہتی تھی، دور کرنا چاہتی تھی۔ سیام اپنے حصے کی کہانی سنا چکا تھا، اس کے غصے اور سختی کے پیچھے کیا وجہ تھی وہ سب کھل کر بتا چکا تھا، لیکن اب اس نے بھی معافی بھی مانگی تھی۔ سمل کو اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں زبردستی شامل ہو چکی ہے۔ اس شادی میں اس کی مرضی شامل نہیں تھی اور اسی وجہ سے آج وہ اس کے ساتھ اس طرح کا بیہیو کر رہا ہے۔ اس کے بعد سیام کے معافی مانگنے پر بھی اس پر چیخنا نہیں چاہیے تھا۔ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس نے کیوں اپنی عزت نفس کو پیروں تلے روند کر سیام سے شادی کی درخواست کی تھی، مگر وہ اس کے سننے کی تیار ہی نہیں ہوتا تھا، اور سیام روزانہ آفس سے آتا تو اس کمرے میں سمٹا ہوا اور صاف ستھرا پڑا ہوا ہوتا تھا۔ ہر شے اپنی اپنی جگہ پر موجود ہوتی اور بستر کی چادر بدلی ہوئی ہوتی تھی۔ اسے سمل کی موجودگی اپنے کمرے میں صاف محسوس ہونے لگی تھی اور اس کے وجود کا احساس اسے ہونے لگا تھا، کیونکہ اس کے اندر سے اندر بے چین کرنے لگا تھا، مگر اس بات کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا کہ سمل کا ایسے ہی کمرے کو صاف رکھنا اور اس کی چیزوں کا خیال رکھنا اسے خوشگوار سے احساس میں مبتلا کر گیا تھا۔ اور اس کی پہلی بیوی لاپرواہ لڑکی تھی، وہ ہمیشہ کمرے میں پھیلاوا کیے رکھتی تھی اور اس کی وجہ سے سیام نے اپنی سخت ترین اصول کو توڑا تھا۔ وہ کبھی کسی ملازمہ کو اپنے کمرے میں برداشت نہیں کر سکتا تھا اسی وجہ سے، مگر اپنی بیوی کے پھیلاوے کی وجہ سے اس سے بے انتہا ملازمہ کو کبھی کمرے کی صفائی کرنے کا کہا تھا۔ اپنی بیوی کی موت کے بعد اس نے پھر سے ملازمین کو کمرے میں آنے سے روک دیا تھا، لیکن اب سمل کی وجہ سے اسے پھر سے کمرہ صاف ملنے لگا تھا۔ ایک روز سیام آفس میں بیٹھا تھا تو جب اچانک دادی جان نے فون کیا تھا، سیام مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، تم ابھی رشوت کھا رہا ہو، میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ اور ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ سیام سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ خوش تھی یا رو رہی تھی۔ وہ بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ دادی جان سب خیریت تو ہے نا؟ میں ابھی گھر آتا ہوں، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے دادی؟ وہ فوراً سے اپنے آفس سے نکلتے ہوئے پریشانی سے پوچھ رہا تھا، لیکن اس کی دادی نے اسے کچھ نہیں بتایا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تم جلدی سے گھر آ جاؤ اور گھبرانا مت، اطمینان سے گاڑی چلا کر آنا، لیکن تمہارا آنا بہت ضروری ہے۔ دادی نے اتنا بولتے ہی کال کاٹ دی تھی، لیکن سیام پریشان ہو چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے گاڑی کو جہاز کی رفتار سے اڑا کر دوڑایا تھا اور پہلی فرصت میں گھر پہنچا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے یاد تھا کہ اس کی پہلی بیوی ایک دم کھڑے کھڑے بے ہوش ہوئی تھی۔ تب اسی طرح سے دادی نے اسے فون کر کے بلایا تھا، اور جب گھر پہنچ کر وہ اپنی بیوی کو ہسپتال لے کر گیا تو ڈاکٹر نے اس کے مرنے کی تصدیق کی تھی۔ سیام اب اچانک سے آنے والے فون کالز پر گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتا تھا، اور اس وقت بھی دادی کے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے وہ تیز تیز قدموں سے آیا تھا اور اس کے ہاتھ لرزش کا شکار ہو رہے تھے، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ حیران رہ گیا تھا۔ دادی ملازماؤں کو لائن میں کھڑے کیے سب کو باری باری پیسے دے رہی تھی، اور ہر ملازمہ ان سے پیسے لیے جا رہے تھے، لے کر انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ جس بار وہ خوشی سے خیر مبارک بولتی تھی، سیام نہ سمجھی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب سب اس کی نظریں بیڈ پر سوئی سمل پر پڑی تھی، وہ زرد چہرے لیے نڈھال سی پڑی ہوئی تھی کہ سیام حیران ہوا۔ سمل کو دیکھ کر کے صاف لگ رہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر دادی اس کی پرواہ کرنے کے بجائے ملازمین کو پیسے دیتی خوش ہو رہی تھی۔ دادی کی اس حرکت پر وہ ایک دم سے حیران ہوا، جان کر
یہ سب کیا ہے؟ یہاں کیا ہو رہا ہے اور جمل کو کیا ہوا؟ سیام آگے بڑھتے ہوئے سنجیدگی سے اپنی دادی سے سوال کرنے لگا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جبکہ اس کی فکر مند نظریں تو جمل پر ٹکی ہوئی تھی، جس نے اس کی آواز پر آنکھیں نگولی اور دل ہی دل میں پریشان ہونے لگی، مگر ظاہر نہیں کیا تھا۔ تم سب جاؤ، دادی نے اسے جواب دینے کے بجائے ملازموں کو وہاں سے بھیجا تو وہ سر جھکا کر پیری کی کمرے سے نکل گیا تھا۔ سیام حیران سا پریشان جمل کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا۔ سیام، تمہیں بہت بہت مبارک ہو، تم باپ بننے والے ہو، مجھے اللہ نے اتنے عرصے کے بعد یہ خوشی دی ہے۔ سیام، میں تو ترس ہی گئی تھی، اب امید ہی کھو دی تھی کہ اب اس گھر میں کوئی خوشی ہوئے گی، لیکن جمل نے ہماری امید جگا دی۔ دادی جان کی بوڑھی کپکپاتی آواز میں جوش بھرا ہوا تھا، جبکہ سیام کے قدم اپنی جگہ پر جم گئے تھے۔ دادی جان، آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ سچ بتائیں، کیا واقعی میں؟ ہاں واقعی میں باپ بننے والا ہوں، وہ ہوش میں آتا ہوا ایک دم سے اونچی آواز میں بولا تھا۔ دادی اس کی بیتابی دیکھ کر ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی تھی، اور سیام کی تو خوشی کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ سیام نے خوشی اور فکر کی ملی جلی تاثرات کے ساتھ ہی جمل کو دیکھا تھا۔ وہ دادی نے گہرا سانس بھرا تھا۔ دراصل کچھ دنوں سے اس کی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، کھایا پیا بھی نہیں جاتا تھا، مسلسل الٹیاں کر رہی تھی، جس کی وجہ سے شدید کمزوری کا شکار ہو رہی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا، لیکن مجھے شاید خوشخبری ملنے والی ہے، میں جمل سے بھی کہتی تھی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ مگر یہ پاگل لڑکی میری بات کا یقین نہیں کرتی تھی، مگر آج اسے اچانک چکر آیا تو یہ چکر لڑکھڑا کر گر گئی تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ اس کو ملازموں کی مدد سے کمرے میں لائی تھی اور پھر اسی وقت ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا کہ مجھے خوشخبری دی کہ میں بڑ دادی بننے والی ہوں۔ دادی مسکراتے ہوئے سیام کو تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی، اور وہ جمل کے پاس بیٹھتا ہوا اس کا کمزور چہرہ دیکھنے لگا۔ زرد ہاتھ نرمی سے تھام گیا تھا۔ اس خوشخبری کی خبر سنتے کے بعد ہی اس کے اندر جمل کے لیے بے اختیاری نرمی بھر آئی تھی، اور اس خوشی کے لیے تو وہ بہت ہی ترسا تھا۔ اور اس کی پہلی بیوی 3 سال زندہ رہی، مگر سیام کے انتظار کے باوجود اسے یہ خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ اور اب جب اچانک جمل کے آ جانے سے اس کی زندگی میں یہ خوشی آئی تھی، اس کے بعد تو سیام ویسے بھی بچے اور شادی کی امید کو بیٹھا تھا، لیکن اس کی اور دادی کی یہ پرانی خواہش جمل نے پوری کر دی تھی۔ تم اب جمل کا بہت سارا خیال رکھنا، اگر چاہو تو اسے اپنے کمرے میں لے جاؤ، کیونکہ اسے بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور توجہ کی ضرورت ہے جو میں نہیں دے پاؤں گی۔ اور کوشش کرنا، اب شکرانے کے نفل پڑھتی ہوں، تم اس کا بہت زیادہ خیال رکھو، اس کے پاس بیٹھو۔ دادی جان سیام کو ہدایت دیتے ہوئے باتھ روم چلی گئی تھی، اور وہ جمل کو دیکھتا رہا اور پھر آگے بڑھ کر نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لایا اور احتیاط سے اپنے بستر پر لٹا دیا تھا، اور اب وہ مزید کوئی بھی رنجش اور کوئی ناراضگی نہیں رکھنا چاہتا تھا، درمیان میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ جمل کے ساتھ اس خوشی کو دل سے منانا چاہتا تھا۔ اسے بھی اندازہ تھا کہ ان حالات میں عورت پر سختی یا غصہ اسے پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ پریشانی بچے کے لیے بالکل بھی ٹھیک اچھی نہیں ہوتی۔ وہ 2-3 گھنٹے نرم گرم بستر پر سکون سے سونے کے بعد اس کی جب آنکھ کھلی تو وہ کچھ دیر غائب دماغی سے اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے کو پہچاننے کی کوشش کرتی رہی، اور جب سیام کا کمرہ پہچانا گیا تو وہ گھبرا کر اٹھی اور اسے لگا کہ وہ خود یہاں آئی ہے۔ اگر سیام نے اسے دیکھ لیتا تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ وہ تو اب اسے اپنے کمرے میں بالکل بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ آرام سے لیٹی تو تمہیں بہت زیادہ آرام کی ضرورت ہے، اگر تمہیں کچھ بھی چاہیے ہو تو مجھے بتا دینا۔ سیام نے اس سے پہلے کہ جمل بستر سے اترتی سیام نے اسے نرم آواز میں روکا تھا۔ اس نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا تھا، گردن موڑ کر دیکھا تو وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا۔ جمل حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ پہلے یہ جوس پیو جلدی سے، اور پھر بات کرتے ہیں۔ سیام نے اسے جوس کا گلاس پکڑاتے ہوئے نرمی سے اس کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے تو وہ الجھی سی جوس پینے لگی تھی، چور نظروں سے بار بار سیام کو دیکھتی حیرت سے بس ایک ہی بات سوچ رہی تھی کہ اس بڑی تبدیلی کی کیا وجہ تھی۔ کیا وہ بھی جان چکا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے؟ صرف یہی بات کبھی جیسے پتھر انسان کو بھی بدل گئی۔ جمل کو یقین نہیں آ رہا تھا،
میں اب سب رنجشیں بلانا چاہتا ہوں۔ زمل، میں نے تم سے پہلے بھی معافی مانگی تھی اور اب بھی معافی مانگتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اب ایسا ویسا سوچنے یا بولنے سے گریز کرو۔ ہمارا نکاح ہو چکا ہے، ہمارا رشتہ آگے بڑھ گیا ہے اور ہمیں سب رنجشیں بھلا کر ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے۔ اب ہماری فیملی بھی بڑھنے والی ہے۔ میں ہم دونوں کے درمیان کوئی پریشانی نہیں چاہتا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ عزت اور مان دوں گا اور پرانی باتوں کو بھول جاؤں گا۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ سیام نے سنجیدگی سے زمل کو دیکھا تھا تو وہ گہرا سانس بھر گئی تھی اور خود بھی اب تھک چکی تھی اس زندگی سے اور اس خوشی کی خبر کے بعد تو وہ کوئی بھی مزید غلط فہمی نہیں چاہتی تھی۔ سیام، میں بھی تو اب آپ کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، مگر کیا آپ کے دماغ میں یہ سوال سر نہیں اٹھاتا کہ میں نے آپ سے شادی کے لیے اتنی ضد کیوں کی تھی؟ آپ کو آج بھی لگتا ہے کہ میں ایسی ہی ویسی لڑکی ہوں جو ایک مرد کی خوبصورتی اور پیسے کو دیکھ کر اس کے پیچھے آئی تھی اور اپنا گھر بار تک چھوڑ دیا؟ زمل نے اداس نظروں سے سیام کی جانب دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تھی تو وہ خاموش رہا اور زمل افسردگی سے مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سیام اسے ایسی لڑکی سمجھتا ہوگا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ساری عمر اس کا شوہر اس کے ماضی اور شادی کو اس انداز میں یاد رکھے کہ اس کی بیوی ایک بے باک اور بے شرم لڑکی تھی۔ اب یہ باتیں معنی نہیں رکھتی۔ تمہارا جو بھی مقصد تھا سب ماضی ہو گیا۔ میں نے یہ نکاح کے بعد تمہارے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا، مگر زمل، میں تمہارا شوہر ہوں اور تم پر پورا رکھتا ہوں۔ میں غصے میں تم پر سختی کر گیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے دوبارہ اس بات کا طعنہ نہ دو۔ سیام کو بھی شاید وہی خوف تھا۔ وہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ زمل زندگی کے کسی بھی حصے میں اس رات کو یاد رکھے اور اسے متنفر ہو۔ سیام، میں نے آپ سے صرف اس لیے شادی کی کہ درخواست کی تھی کہ کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ تحفظ کی ضرورت تھی، تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ میں نے اس دن آپ کو غلط الفاظ بولے، مگر میرے دل اس وقت شدید غم میں مبتلا تھے۔ میں نے جس مرد کے ساتھ سب سے زیادہ تحفظ محسوس کیا تھا، جس مرد سے میں نے تحفظ کے لیے نکاح کیا تھا، اس مرد نے شادی کی پہلی ہی رات میری ذات کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا یقین اور مان غلط ثابت ہوا، لیکن میں اب سوچتی ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ غلطی میری بھی تھی۔ کہ زمل نے آنسو بہاتے ہوئے آہستگی سے کہا تو سیام ٹھٹک گیا تھا۔ میری اتنی سختی اور غصے کے باوجود تمہیں ایسا لگتا تھا کہ میں تمہارا محافظ ہوں؟ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ ہم تو پہلی بار مل رہے تھے۔ سیام نے حیرت سے زمل کی جانب دیکھتے ہوئے سر جھکا گئی تھی۔ اسے وہ رات یاد آئی جب سیام نے اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر غصے سے ڈانٹتے ہوئے کمرے سے نکال دیا تھا۔ سیام، اس کی اس حرکت پر نکالے جانے پر زمل گمسم سی رہنے لگی تھی۔ وہ نہایت خوبصورت لڑکی تھی اور اس نے ہمیشہ مردوں کو اپنے گرد منڈلاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کی خوبصورتی بھول جانے کے قابل نہیں تھی، اور اسی لیے جو اسے ایک بار دیکھ لیتا تو بار بار پلٹ کر دیکھتا تھا۔ مگر سیام تو اسے اکیلے میں دیکھ کر بھی اس کی جانب ایک کمرے سے نکال چکا تھا۔ زمل کو اپنا منگیتر یاد آیا۔ اس کے بچپن میں اپنے کزن سے منگنی ہو چکی تھی اور اس کا منگیتر اس کا بہترین دوست تھا، اور زمل کو دنیا میں سب سے زیادہ اپنے ماں باپ کے بعد اپنے منگیتر پر یقین تھا۔ مگر جوں وہ جوان ہو رہی تھی، اس کی خوبصورتی اور اس کا بے داغ شفاف سراپا اس کے منگیتر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک بھرنے لگا تھا۔ زمل اپنے اندھے اعتبار کی وجہ سے ایک روز اپنے کمرے میں منگیتر کے ساتھ بیٹھ کر مووی دیکھ رہی تھی جب اچانک اس کا ہاتھ زمل کے پیٹ پر سرکتا ہوا محسوس ہوا تھا اور اس نے گھبرا کر اپنے منگیتر کو دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم اس کے قریب ہوتا ہوا اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ زمل کی سانس حلق میں اٹک گئی۔ محسن، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ مجھ سے دور ہٹو۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ زمل نے گھبرا کر اپنے منگیتر کو دور جھٹکنے کی کوشش کی، مگر وہ اسے مسلسل اپنے قریب کرتا اس کے چہرے پر شدت بھرے لمس چھوڑنے لگا تھا۔ زمل تو اس کی حرکتوں پر لرز کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنے منگیتر کو دھکا دیا اور بغیر دوپٹے کے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس وقت ان کے گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں بند ہوتی بری طرح سے رونے لگی تھی اور اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، چہرہ اور گردن سرخ ہو رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اپنے جس منگیتر پر وہ اسے سب سے زیادہ اعتبار تھا، وہ یوں تنہائی کا فائدہ اٹھائے گا۔ زمل خوف زدہ ہو گئی تھی اور پھر اس کا منگیتر ہوش میں آتا کمرے کا دروازہ بجانے لگا تھا، لیکن زمل نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس کو واسطے دیتا
معافی مانگنے لگا تھا اور اس نے معاف نہیں کیا تھا۔ وہ تب تو مایوس ہو کر چلا گیا تھا، لیکن مگر بعد میں اس نے کئی روز تک زمل سے معافی مانگنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا اعتبار ٹوٹ چکا تھا، مردوں سے اٹھ چکا تھا اور اس کی راتوں کی نیند بھی حرام ہو گئی تھی۔ جب وہ سونے لگتی تو اسے اپنے آپ سے اپنے وجود پر مردانہ ہاتھوں کی سرسراہٹ محسوس ہونے لگتی تھی اور وہ خوف سے جاگ جاتی تھی، اور اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا حسن اس پر ایسا بھاری پڑ جائے گا۔ تب اس کی ناراضگی گھر کے بڑوں کی نظر میں آ گئی تھی۔ جب معاملہ ان کو پتہ چلا تو ایک روز جمل کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور بٹھاتے ہوئے نرمی سے سمجھایا تھا، جمل، اس میں محسن کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلط تم ہو۔ تمہارے پاس اتنی خوبصورتی ہے کہ اللہ نے لڑکی میں بہت کشش رکھی ہے، پھر تم تو ایسی ہو کہ لوگ پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں اکثر سمجھاتی تھی کہ جمل، تم دونوں بھلے دوست اور منگیتر ہو، مگر پھر بھی اب جوان ہو چکی ہو، ذرا حد میں رکھا کرو۔ مگر تم اکثر محسن کے ساتھ اکیلے گھومتی رہتی تھی، اور اس دن پورے گھر میں تم دونوں اکیلے تھے اور اس پر محسن شیطان حاوی ہو گیا، اور تو اس کا کیا قصور ہے؟ اب تم اس بات کو مت بڑھاؤ، وہ تمہارا منگیتر ہے اور تم دونوں کی شادی ہونے والی ہے، ویسے بھی کل تمہیں اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ اچھا ہوگا نا تم اپنا دل بڑا کر کے اسے معاف کر دو، تاکہ آنے والی زندگی میں تم دونوں خوش رہ سکو، مشکلات پیدا نہ ہوں گی۔ جمل اپنی ماں کے سمجھانے پر ساکت رہ گئی تھی۔ ہاں، وہ غلط تھی، اکیلی اس کے ساتھ ہی رہی، مگر کیا ضروری تھا کہ وہ اکیلے اس کے ساتھ شیطان بن جاتا؟ اسے جمل کو چاہیے تھی تو وہ شادی کر لیتا، ایسا کیوں کیا اس نے؟ وہ اس کے سمجھانے پر بھی سب کے الفاظ ایسا کیوں کیا اس نے؟ پھر یہی بات اسے سمجھائی کہ اور سب الفاظ کم و بیش یہی تھے کہ مرد کو خوبصورتی لڑکی اکیلے میں ہی میسر آئے تو ایسے ہی بہک جاتا ہے، قصور لڑکی کا ہے جو اس کے ساتھ اکیلے میں بیٹھی تھی، اور جمل کا دل برا ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے دماغ پر وہ دن نکالنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر اپنے منگیتر محسن کی وہ حرکت بھلا نہیں پائی تھی، اور اسے معاف کرنے کا تو کوشش کرتی مگر ناکام ہو جاتی تھی۔ تھکا ہار کر اس نے روتے ہوئے اپنے باپ سے کہا تھا کہ وہ محسن سے شادی نہیں کرنا چاہتی، جو حرکت کر چکا ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ اس کے ساتھ کبھی بھی زندگی گزار سکتی ہوں۔ میری راتیں عجیب خواب کی نظر ہو چکی ہیں، میں چاہ کر بھی اپنے دماغ سے یہ بات نہیں نکال سکتی، اور مجھے ساری عمر محسن کے ساتھ گزارنی ہے۔ مجھے اس نام سے وحشت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شادی کے بعد اگر ایسا ہوا تو میں طلاق لے کر آ کر بیٹھ جاؤں گی، بہتر ہے کہ میری شادی محسن کے ساتھ نہ کی جائے۔ جمل کے اس فیصلے کو کسی نے قبول نہیں کیا تھا۔ کتنے دن بحث اور مباحثہ چلتا رہا اور اسے اپنی کیفیت خود ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس کا منگیتر محسن اس کے فیصلے پر تڑپ اٹھا تھا اور اس سے معافی مانگتا رہا، مگر جمل نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ اس کے بچپن کی منگنی اور دوستی ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی تھی، اور اس روز کے بعد کبھی مرد ذات پر اعتبار نہیں کر پائی تھی۔ وہ تعلیم مکمل کرنے والی تھی، اس جیسی خوبصورت کامیاب لڑکی کے بہت رشتے آتے تھے، مگر وہ شادی کے بارے میں سوچ کر ہی وحشت میں مبتلا ہو جاتی تھی۔ مگر سیام کبیر وہ پہلا مرد تھا جو جمل کے حسن کے باوجود پھسلا نہیں تھا، اور اس کے کمرے میں رات کے دوسرے پہر اسے میسر تھی، مگر سیام نے اس کی جانب ایک نظر بھی نہیں پھٹکی تھی، الٹا وہ اس پر غصہ ہوتا اسے کمرے سے نکال چکا تھا۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو اس عزت افزائی پر سیام پر لعن طعن کرتی اور اسے ساری عمر پلٹ کر بھی نہ دیکھتی، مگر جمل کے دل کو اس کی حرکت اچھی لگی تھی۔ سیام وہ پہلا مرد تھا جسے سوچتے ہوئے جمل پر وحشت طاری نہیں ہوئی تھی۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ اللہ نے سیام کبیر کو ہی اس کا نصیب بنایا ہے، اور وہ اسی ہفتے بعد جا کر شادی کی آفر دے چکی تھی، اور اسی سیام کی آنکھوں میں بے یقینی جمل کو شرمندہ کر گئی تھی۔ شادی کی آفر پر سیام غصے سے چیخ اٹھا تھا۔ مگر اس کے کوئی بھی الفاظ جمل کو برے نہیں لگتے تھے۔ وہ اسے اپنی کیفیت کبھی نہیں سمجھا سکتی تھی۔ وہ اسے بتاتی تو سیام یقین نہ کرتا کہ وہ ایسی لڑکی ہے جسے اس مرد کا جھٹکنا اور رد کرنا سکون دیتا ہے، اور اس کا مردوں پر اعتبار بحال ہونے لگا تھا، اور اس کی وجہ سے صرف سیام کبیر تھا۔ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ جتنے دن وہاں رہے، جمل سیام کو منانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اس سے پہلے سے زیادہ سرد ہوتا جا رہا تھا، اور جمل کی محبت کی بھی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، مگر جمل گھر جا کر بھی سیام کو یاد کرتی رہی تھی۔ اسے سیام سے عشق ہو گیا تھا۔
وہ اس مغرور مرد کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اس کی وجاہت یا پیسے جمل کے لیے معنی نہیں رکھتا، اور اس کے سامنے ہوتی تو تحفظ کا احساس اس کے اندر سر اٹھانے لگا تھا، اور نوکری کے بہانے سیام کے گھر جا رکی تھی۔ سیام کی دادی کو بھی جمل بہت پسند آئی تھی اور انہوں نے دل سے ہی اس کا ویلکم کیا تھا مگر سیام کی ناگواری کو دیکھ کر اور ناپسند کی دیدگی کسی سے چھپی نہیں تھی۔ جمل اسے مناتی رہی اور گھر والوں نے اس کا رشتہ کر دیا تھا، اور اس کے باپ نے اسے سختی سے کہا تھا کہ واپس آ کر شادی کرو یا پھر ہم سے تمہارا رشتہ ختم۔ وہ سیام کے آفس جا پہنچی، مگر سیام نے 5 ماہ کی کوشش کے بعد بھی صاف ان الفاظ میں انکار کیا تو جمل تھک گئی تھی۔ وہ اس کے علاوہ کسی مرد کی تو ہو نہیں سکتی تھی۔ گھر والے اسے باغی کہہ چکے تھے، اسے لگا تھا کہ وہ اب کچھ نہیں کر سکتی، اسی لیے وہ ہار مان گئی تھی اور اس کے سامنے اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی یہ حرکت سیام جیسے پتھر مرد کو لرزا دے گی، وہ اسے اپنے نکاح میں لے لے گا۔ مگر نکاح کرتے سیام نے جیسے ہی اسے زبردستی کی، جمل کی روح تک زخمی ہو گئی تھی۔ وہ نرمی اور توجہ چاہتی تھی، وہ اس تحفظ کے احساس کو محسوس کرنا چاہتی تھی، مگر سیام غصے میں سب کچھ برباد کر گیا۔ جمل سیام کو سب بتا کر رونے لگی تھی۔ سیام نے بے اختیاری اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے بھیگے رخساروں کو نرمی سے چھوا تھا، اور اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ لڑکی کیوں اس کی سختی سے بھی اس کے پاس آتی تھی اور اسے معمولی سے لڑکی سمجھتا تھا۔ اسے نہیں خبر تھی کہ وہ لڑکی لالچی نہیں تھی بلکہ تحفظ کے احساس میں اس کے قریب آتی تھی۔ جمل تم گھبراؤ مت، ہم اپنے اس رشتے کو بہت مضبوط اور بہت اچھا بنائیں گے۔ اس بچے کو لے کر تمہارے گھر جائیں گے تو ان کے سب شکوے ختم ہو جائیں گے۔ میں انہیں تمہارے خوف بتاؤں گا، اور ان کو یہی گلہ ہے نا کہ تم نے ایک شادی شدہ مرد سے شادی کر لی ہے، اور انہیں تمہارے اس فیصلے پر فخر ہوگا۔ میں ان کا گلہ خود دور کروں گا۔ سیام نے اسے تسلی دی، سیام سب کو لگتا ہے کہ میں ایک اب نارمل لڑکی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ میں مخلص محبت اور مکروہ نیت میں فرق پہچانتی ہوں۔ میری منگیتر کی محبت خالص نہیں تھی، وہ دوست تھا، مگر اس روز شیطان لگ رہا تھا۔ میرے والدین اسی کی حمایت کر رہے تھے اور اس کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جمل اس کے سینے سے لگی اپنا غم بتا رہی تھی، اور سیام نے تعصب سے اس کی پشت تھپکی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں تم جیسی معصوم لڑکی کو پہچان نہیں سکا تھا، تمہارے شفاف کردار کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ جمل میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور اس ظالم دنیا سے تمہیں ہمیشہ چھپا کر رکھوں گا۔ وہ اسے قیمتی نفیس گڑیا کی طرح سینے سے لگائے اس پر اپنی محبت لٹا رہا تھا۔ جمل کے شکوے ختم کرتا ہوا اس کی زخمی روح کو اپنی محبت کے مرہم سے سنوار رہا تھا۔ جمل نے سکون سے آنکھیں موندے ہوئے خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا، اور ایک سال بعد سیام نے اپنا ہر وعدہ پورا کر کے دکھایا تھا۔ جمل کے ماں باپ کی ناراضگی بھی دور کر دی تھی، اور وہ من موہنی سی لڑکی گڑیا جیسی بیٹی کو لے کر ان کے پاس گیا اور انہیں جمل کے سب خوف بتا دیے تھے۔ میں بیٹی کا باپ بن چکا ہوں، میں آپ کی ناراضگی سمجھتا ہوں، مگر میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا کہ میری بیٹی کسی خوف کا شکار ہو جائے اور چھپانے کی کوشش کرے، بجائے رو رو کر اپنا خوف بتائے، اور میں پھر بھی اپنے رشتوں کی زنجیر میں قید کرنے کی کوشش کروں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ والدین اپنی ہی اولاد کی مشکل پہچانے کی بجائے انہیں فرض کے نام پر اذیت کیوں دیتے ہیں؟ سیام کا دل جمل کے لیے بہت دکھ رہا تھا، اور جمل کے ماں باپ سب کچھ جان کر رو رہے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ جمل بغاوت کر رہی ہے۔ ہر اچھے رشتے کو ٹھکرا کر وہ نوکری کے چکر میں بہانے پرائے گھر میں جا بیٹھی ہے۔ وہ خاندان والوں سے الٹی سیدھی باتیں سنتے رہے، مگر پھر بھی جمل نے ان کا خوف سچ کر دیا اور چپ چاپ شادی شدہ مرد سے ہی شادی کر لی۔ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے، مگر اب احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ وہ تب چاہتے تو جمل کو گھر لا کر اسے عزت بحال کر سکتے تھے، مگر انہوں نے بھی بیٹی سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ وہ جمل کی ننھی سی بیٹی کو سینے سے لگائے اسے چوم رہے تھے۔ سیام نے آتے ہوئے انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی۔ دادی جان بھی سب جان چکی تھی۔ جمل کو پہلے سے بہت زیادہ محبت دینے لگی تھی، اور جس روز اس نے جمل کو بتایا کہ اس کے ماں باپ آ رہے ہیں تو وہ خوشی سے بے حال ہو گئی تھی۔ آپ نے میری زندگی پر جو احسان کیا ہے نا، اس کو میں کبھی بھول ہی نہیں پاؤں گی، اور مجھے ہمیشہ میرے والدین سے ملا کر جو مجھے خوشی دی ہے اور جیسے میری عزت رکھی، مجھے مان دیا۔ سیام کبیر، آج آپ نے مجھے خرید لیا۔ جمل اس کے سینے سے لگی ہوئی خوشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ایسا مت کہو، میں نے
ہوئی کوئی احسان نہیں کیا۔ میں بیٹی کا باپ ہوں، میں نے بھی بیٹی کے غم کو اب پہچانا ہے۔ میں نے اپنی گڑیا کی خاطر یہ سب کیا ہے اور میں اس کی زندگی میں کوئی بھی کمی نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور اپنے سب رشتے ملیں، اور میں آج کے بعد تمہیں اپنی بیٹی کو کبھی کسی خوف میں مبتلا نہیں ہونے دوں گا۔ سیام کبیر نے اس کے آنسو صاف کیے اور پھر اسے اپنے سینے سے لگائے، اس کی پیشانی پر لب رکھ دیے تھے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس، لائک اور شیئر ضرور دیجیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نئے ناول تک کے لیے ویٹ کیجیے، انشاءاللہ نئے ناول کے ساتھ ہی حاضر ہوں گے۔ میں بہت مضبوط